دوستو قدیم دور میں جب انسانی تہذیب نے ترقی نہیں کی تھی تو سزا حاصل کرنے والے مجرموں کو ایسی سزائیں دی جاتی تھی جن کو سوچ کر ہی انسان کی روح کام جائے۔ عام طور پر مجرموں کو شدید ٹارچر کر کے مارا جاتا تھا۔ ایسی ہی کچھ سزاؤں کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریڈ ٹارچر میتھڈ کی۔ دوستو یہ سزا قدیم دور میں خاص طور پر یورپ میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک پنجرے کے اندر چوہے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ پنجرہ ایک سائڈ سے کھلا ہوتا تھا، اس کو ریڈ ٹریپ کہا جاتا تھا، جو پنجرے کی کھلی ہوئی سائڈ کو مجرم کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، یعنی چوہا اس پنجرے میں بند ہوتا تھا۔ پھر پنجرے کی بند ہوئی سائڈ کو آگ لگا دی جاتی تھی اور پنجرہ گرمی سے اندر جلنا شروع ہو جاتا تھا، اور چوہے کے پاس اس پنجرے سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ مجرم کے سینے کو کا کر اس پنجرے سے نکل جائے، اور چوہا آہستہ آہستہ مجرم کا سینہ کا کر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، اور مجرم کی موت انتہائی اذیت سی ہوتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کرش انڈر دی ایلیفینٹ کی۔ دوستو سزا کا یہ طریقہ ہمارے ریجن یعنی ساؤتھ ایشیا میں کافی مشہور تھا۔ قدیم دور میں ہاتھیوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ مجرم کے سینے یا اس کے سر پر کڑے ہو جائے۔ ہاتھیوں کو ایسے تربیت دی جاتی تھی کہ مجرم کی موت فوراً نہ ہو اور ہاتھی اپنا سارا وزن فوراً مجرم کے اوپر نہ رکھ دے۔ مجرم کو آہستہ آہستہ کر کے ٹارچر کیا جاتا تھا اور ہاتھی پھر کچھ دیر کے بعد اپنے پاؤں سے مجرم کو دبا کر مار دیا کرتا تھا۔ یہ انتہائی سخت سزا ہوتی تھی جس میں انسان کی جان آہستہ آہستہ نکلتی تھی۔ اس کے علاوہ مجرموں کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر کے ان کو مگرمچھ سے بڑے تالاب میں بھی پھینک دیا جاتا تھا، اور مگرمچھ چند منٹوں میں اپنے شکار کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں دی بریزن بول نامی سزا کی۔ دوستو یہ سزا انتہائی مشہور ہے اور اس کے بارے میں آج بھی کئی فلمز اور کتابوں میں بات کی جاتی ہے۔ یہ سزا قدیم یونانی اینشین گریک میں دی جاتی تھی۔ اس کو سیزیلین بل بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ سزا سیزیلین نامی ایک جزیرے میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں کانسی کی دھات کا ایک بیل بنایا جاتا تھا۔ اس کا قد کاٹ اصل بیل جتنا ہی ہوتا تھا، اور اس بیل میں سزا پانے والے مجرم کو بند کر دیا جاتا تھا، اور اس بیل کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہ آگ آہستہ آہستہ اندر موجود مجرم کو بھون کر موت کی گھاٹ اتار دیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس بیل کے اندر سے اس آدمی کی چیخیں باہر سے صاف سنائی دیتی تھی۔ اس اذیت ناک سزا کو دی برونز بل یا دی بریزن بل بھی کہا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نمبر آتا ہے ایمپوٹیشن کا۔ دوستو اس انتہائی ٹارچر والی سزا میں زندہ مجرم کے جسم کے مختلف حصوں کو اس کے جسم سے نکالا جاتا تھا، یعنی مجرم ہوش میں ہوتا تھا اور اس کے جسم کی سرجری کی جاتی تھی۔ مجرم کی زبان سے لے کر ناخن تک کسی بھی حصے کو اس کے سامنے نکال لیا جاتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس سزا کو مختلف ملکوں میں قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو ایک اور انتہائی سخت سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی تھی، اور یہ سزا آئرن میڈن نامی ایک عجیب چیز میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک لوہے کا تابوت ہوتا تھا جس میں ایک آدمی پورا آ سکتا تھا۔ اس تابوت کو کھول کر مجرم کو اس کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ تابوت کے اندر سٹیل کے بڑے بڑے کیل بنے ہوئے ہوتے تھے اور زیادہ تر مجرم اس میں مر بھی جاتے تھے، اور یہ چیز اس وقت دنیا کے کافی سارے میوزیمز میں بھی موجود ہے جو اس وقت کے سفاکیت کا یاد دلاتی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں دی بریکنگ ویل سزا کی۔ یہ انتہائی سمپل لیکن بہت اذیت دینے والا سزا ہوتی تھی۔ اس سزا میں ایک بہت بڑی ویل نما ڈیوائس کے ساتھ مجرم کو باندھ دیا جاتا تھا۔ مجرم کو ایسے باندھا جاتا تھا کہ ویل کے گھومنے کے ساتھ ساتھ اس کی جسم کی ہڈیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر شدید پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا اور مجرم کی موت تڑپ تڑپ کر ہوتی تھی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ڈیتھ بائی بوائلنگ کی۔ دوستو یہ سزا اپنے نام سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یورپ اور ہمارے ریجن ایشیا میں قدیم زمانے میں جو شخص ریاست کے ساتھ غداری کرتا تھا تو اس شخص کے لیے انتہائی سادہ لیکن خوفناک سزا موجود ہوتی تھی۔ قصوروار شخص کو ایک دیگچے میں ڈال دیا جاتا تھا جس کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ آدمی ابلتے ہوئے پانی میں تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتا تھا۔ ویسے یہ سزا اتنی زیادہ نہیں دی جاتی تھی کیونکہ اس میں دوسری سزا کی طرح مجرم کا خون نہیں دکھتا تھا، جس سے سزا دیتے وقت اتنی خوشی نہیں ملتی تھی۔